ہیلو اینڈ السلام علیکم، دس از خواجہ احسن شوکت اینڈ یو آر واچنگ کشمیر ڈیجیٹل۔ ناظرین، پوری دنیا میں تحریکیں کارکنوں کے وجود سے اٹھتی ہیں۔ کارکنوں کا تحریکوں کے ساتھ کہیں مالی، کہیں جذباتی اور کہیں کسی طرح کا بھی تعلق ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر میں بھی ایک تحریک نے جنم لیا ہوا ہے۔ تحریک اگر کامیاب ہو جائے تو کہتے ہیں انقلاب آ گیا، اگر ناکام ہو تو بغاوت بن جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں جو تحریک نے جنم لیا ہے، اس کے روئے رواں، اس کے سرکردہ رہنما جناب شوکت نواز میر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ آزاد کشمیر میں جو ایک تحریک اٹھی ہے کچھ عرصہ قبل، جس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا نام دیا گیا، بتائیں گے کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کیا ہے؟ یہ ایک تحریک کا نام ہے، یہ عوام کے نام پہ، اس کے فنڈامنٹل رائٹ کے نام پر بننے والی تحریک ہے، یا یہ ایک مافیا ہے؟ دیکھیں سر، اپنی اپنی سوچ ہے۔ کوئی لوگ اس کو مافیا کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن اکثریت جو ریاست کی ہے، جو ہمارے اوورسیز بھائی ہیں، وہ اس کو اپنی بیسک رائٹس کی موومنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو لوگ چلے ہیں یا ہم نے جو اس طرح چل کے بتایا، تو اس میں مافیا والی بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ یہ مافیا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ عام عوام کا ایک پلیٹ فارم ہے، جو عوام کی جو بنیادی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی جو سہولیات ہیں، ریاست کی جو حق ملکیت اور حق حکمرانی کی بات ہے، آپ کے بیسک جو قانونی رائٹس ہیں ان کی جو بات ہے، یہ وہ کر رہے ہیں۔ تو پھر اس پہ وہ بلیم کرنا کہ جناب یہ جتھا، کوئی جتھا کہتا ہے، کوئی اس کو کسی ان کے اپنے ٹارگٹس ہیں جو اس کو نیگیٹیولی وہ جو ہے اس کو مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ پوری ریاست نے اور اوورسیز بھائیوں نے اس پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا، اس لیے کیا کہ یہ عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، یہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے لیے بنی گئی موومنٹ ہے۔ اب عام عوام کے لیے اس نے کیا کیا، کیا ایسی اچیومنٹ کی؟ سر دیکھیں، میں شارٹلی آپ کو جواب دوں گا کہ دیکھیں، سب سے پہلے بجلی سستی ہو گئی، آٹا سستا ہو گیا، پھر آپ کا جو بے نامہ جات تھے۔ لیکن بجلی سستی ہونے کے بعد لوڈ شیڈنگ میں بھی تو اضافہ ہوا آزاد کشمیر کے۔ دیکھیں، وہ بجلی سستی ہونے سے پہلے بھی آپ کو 6 گھنٹے کا شیڈیول 24 گھنٹوں میں جاری تھا۔ تو میرے خیال سے جب مہنگی بجلی میں بھی 6 گھنٹے کا وہ لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول تھا، تو اب جو سستی بجلی ہوگی تو میرے خیال سے لوگ اس پہ مطمئن ہیں۔ لیکن اس چیز کو آنے والے وقتوں میں ہم اس کو ایڈریس کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یا جو چیزیں پوری ہوئی ہیں وہ جزوی ہوئی ہیں۔ جزوی مراد یہی ہے کہ جہاں آپ نے بجلی سستی کی وہاں آپ نے لوڈ شیڈنگ بڑھا دی، وہاں آپ نے وولٹیج گرا دی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہماری اسی مطالبے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ بجلی کا معاملہ بھی ہمارا بھی جزوی حل ہوا، مکمل حل نہیں ہوا۔ آپ یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے، اس کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس میں پنچ لائن جو ہے، اس میں یہ چیز بڑی واضح ہے کہ اشرافیہ کی مراحت آپ نے کم کرانی ہے۔ جو آزاد کشمیر کا جو خزانے کا بجٹ ہے، اس سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اشرافیہ کی مراحت ہے۔ ابھی حکومت نے گزشتہ کچھ دنوں قبل ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس میں ممبران اسمبلی کی تنخواہوں میں انہوں نے اضافہ کر دیا۔ جب بھی آپ حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرتے ہیں، حکومت آپ کے جو مطالبات ان کے ماننے کے لیے ہوتے ہیں وہ مان لیتے ہیں۔ جو یہ مین مطالبہ آپ کا کہ اشرافیہ کی مراحت کو کم کیا جائے، وہ آپ کو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم اس کو کم کر دیتے ہیں۔ 2-3 بار آپ کے ڈائلاگ ہو گئے تو وہ جو ڈیٹ تھی اس کو ایکسٹینڈ کر دیا۔ ابھی انہوں نے پھر کہا ہوا ہے کہ 6 منتھ کا ٹائم دیا ہوا ہے کہ بقول آپ کے کہ 6 منتھ میں انہوں نے اس کو کم کرنا ہے۔ اگر 6 منتھ میں انہوں نے اشرافیہ کی مراحت کو کم نہیں کیا تو کہاں دیکھتے ہیں، کیا کریں گے آپ؟ سر دیکھیں، آپ کو میں اس کی بیسک وجہ بتاؤں گا کہ ہم اس پہ بضد کیوں ہیں۔ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ریاست ہے، آبادی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو راول پنڈی اور گوجرانوالہ کی آبادی اس سے زیادہ ہے، اور اس کو اگر ایک ڈپٹی کمشنر یا کمشنر اچھے طریقے سے چلا رہا ہے تو پھر ہم وہی میکانزم یہاں لے کے آتے ہیں کہ بھئی اس ریاست کو اتنی بڑی ممبران اسمبلی 52-53 کی آپ نے اسمبلی بنائی ہوئی ہے، 26 سے 30 کی آپ نے 34-35 تک آپ نے کیبنٹ بنا دی ہے۔ یہی وہ بیسک مثال ہم دینے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ ریاست اتنا بڑا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ ہوا کیا ہے کہ 70 سالوں سے مسئلہ کشمیر کے نام پہ یہاں پہ جو ہے وہ بیچا گیا، اس مسئلہ کشمیر کو بیچا گیا، اور اس پہ حل اس کی طرف نہیں گئے، صرف اپنے اقتدار کی باریاں لگائی گئیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے باریاں لگائی گئیں، کبھی ایک جماعت کو کبھی دوسری جماعت کو، کہ کسی طریقے سے اکاموڈیٹ کیا جائے۔ یہ وہ بیسک ہمارا ایشو ہے اشرافیہ کی مراحت کا خاتمہ۔ اس کے اندر آپ کے سیاستدان، آپ کے بیوروکریٹ، آپ کی جوڈیشری، اس کے اندر تمام لوگ آتے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے بالکل درست کہی ہے کہ ابھی وہ دیکھ لیں کہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہاں پہ سیکرٹری اسمبلی جو ہے وہ ایک وہ پیش کرتے ہیں، ریگولیشن پیش کرتے ہیں کہ جناب پنجاب طرز کی یہاں پہ جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں۔ تو ہم یہ ان سے پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے کون سے اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہاں کھڑے کر دی ہیں؟ آپ اپنی
اپنی آبادی دیکھیں, اپنا رقبہ دیکھیں, اور آپ جو ہے مراد جو پنجاب کے بارے میں ڈھونڈتے ہیں. جہاں پہ عوام کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ کہتے ہیں بجٹ نہیں ہے. جہاں پہ ان کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, ان کی پینشن, ان کی تنخواہوں میں اضافہ, ان کی مراد میں اضافہ, وہاں فوری طور پہ یہ جو ہے اسمبلی میں بل لے آتے ہیں اور تمام لوگ اس کو یس سر کر کے اوکے کر دیتے ہیں. یہ ان کا دورہ میں آ رہا ہے. اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جس وقت تک اشرافیہ کی مراد جو ہے وہ اس کے خاتمے پہ حکومت نہیں آئے گی, آنے والی جو ہماری کال ہے انشاءاللہ میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ کال ہماری سٹینڈ کرے گی, اور اس وقت تک سٹینڈ کرے گی جب تک ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل نہیں ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی آپ ایک نئی موومنٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں, ایک نیا پروٹیسٹ کریں گے آزاد کشمیر میں, جب تک آپ اشرافیہ کی مراد کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کم کروانے نہیں لیں گے, اس کا جو نوٹیفیکیشن ہے تو آپ واپس نہیں جائیں گے. بالکل کلیئر کٹ بات ہے, کیونکہ حکومت نے ہم سے ٹائم مانگا ہے. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ تقریباً پونے 2 سال کا عرصہ ہو گیا. ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, حکومت کے پاس ہے, کئی ہمارے سیشن ہوئے ان کے ساتھ. وزیر اعظم صاحب کو خود اس چیز کا پتہ ہے, ان کی پوری کیبنٹ کو اس چیز کا پتہ ہے, اداروں کو اس چیز کا پتہ ہے, اور لوگ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس ریاست کے اوپر بہت بڑا بوجھ ڈالا گیا. یہ ریاست اتنے بڑے بوجھ کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ غریب کی دوائی مانگتے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, غریب کے لیے ہم مفت تعلیم مانگتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے, ہم اس کے لیے اچھی سڑک مانگتے ہیں آپ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے. تو یہ دورہ میں آ رہا ہے کہ آپ کی اپنی عیاشی ہیں تو پیسہ ہے, ہم عوام کی سہولت کی بات کرتے ہیں تو نہیں ہے. یہ وہ ہمارا بیسک جو ہے وہ پوائنٹ ہوگا جو ہم حکومت کو پونے 2 سال سے بتا رہے ہیں. اب 6 ماہ کا جو ٹائم مانگا گیا انہی چیزوں کے حل کی طرف ہے, وہ نہیں جائیں گے. ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ 6 ماہ کے بعد ہم انہیں اچھے طریقے سے ملیں گے. کیا یہ جو حکومت نے آپ کو 6 ماہ کا ٹائم دیا, اس میں اس نے آپ کو مینیج کرنے کی کوشش کی؟ نہیں, کسی بھی صورت نہیں کی. کچھ اتنے ڈائلاگ کی طرف آپ کو کچھ بھی نہیں. تو کیا یہ جو آپ کی تحریک ہے یہ آئینی جدوجہد بھی طریقے سے بھی حل کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروٹیسٹ کرنے کے بجائے ڈائلاگ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے؟ سر دیکھیں, بات یہ کہ پونے 2 سال ہو گئے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر کسی بھی جگہ یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے ہٹ دھرمی کی ہے یا اس نے مذاکرات سے انکار کیا. اس وقت بھی میں آن ریکارڈ یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جون تک ہمارا تقریباً 6 ماہ کا ٹائم پورا ہوتا ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کی اپنی مذاکراتی کمیٹی تھی, جو کدھر ہے وہ مذاکراتی کمیٹی؟ یہ اگر سینسیئر ہوتے نا تو یہ مذاکرات کرتے نا. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں کسی بھی وقت, اس وقت تک میں آپ سے سامنے آن بیہاف آف جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی بات کر رہا ہوں کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے کسی بھی جگہ مذاکرات سے انکار نہیں کیا. مذاکرات وہ خود نہیں کر رہے, وہ نہ کریں نا. ہم تو اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, ہم اپنی ذیلی باڑیاں بنا رہے ہیں, وارڈ سطح پہ ہم اپنی ورکنگ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں ان کا جو سابقہ جو بیک گراؤنڈ ہے, اس سے پہلے جو 2 سیشن ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں 11 مئی اور 5 دسمبر یا 8 دسمبر کا جو ایونٹ ہوا ہے, ہم ان کی عادات کے واقف ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے, تو لہٰذا ابھی بھی ان کے فیصلے کوئی اور کریں گے تو ٹھیک ہے, وہ اپنا فیصلہ کریں, عوام اپنا فیصلہ کرے گی. شوکت نواز میر صاحب, آپ نے کہا کہ ہم وارڈ سطح پر کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں. آزاد کشمیر کے 2 اضلاع ضلع نیلم اور ضلع جہلم ویلی میں اس وقت مکمل خاموشی ہے, کوئی وارڈ سطح پر کمیٹی تشکیل نہیں دی جائی. سر دیکھیں, ہمارے یہ دونوں اضلاع ہیں نا کہ ان کی اگر ہم جائیں جغرافیائی یا وہاں کے جو اور معاشی حالات یا دیگر جو حالات ہیں, بارڈر ایریاز ہیں اور کئی اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جس وجہ سے ہماری اپنی ایک پلاننگ ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہمارا 5 دسمبر کا جو ہمارا ایونٹ تھا, جو 8 دسمبر کو جا کے کور ہوا, الحمدللہ کہ نیلم سے ایک بہت بڑی جو ہے وہ تعداد جو ہے قافلے کی شکل میں جو ہے وہ مظفر آباد پہنچی. اب تھا کیا کہ ہماری اپنی پلاننگ ہے, ہم ہر علاقے کے ماحول کے مطابق وہاں کی جو ہے وہ ہم اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ نیلم بالکل تیار ہے, جہلم بالکل تیار ہے. جو ہی کال کی ہم اناؤنس کریں گے, ہماری اپنی پلاننگ ہے, کچھ چیزیں ہڈن رکھتے ہیں اور کچھ چیزیں سامنے لائی جاتی ہے. یہ سمجھے کہ نیلم اور جہلم میں جو ہماری پلاننگ ہے وہ ہڈن ہے اور انشاءاللہ این ٹائم پہ وہ سامنے آئے گی. آخری پتہ کھیلیں گے آپ این ٹائم پہ. بالکل. وزیر اعظم انوار الحق نے کہا کہ میں 2 سال سے دیکھ رہا ہوں کہ میں نے تحریکوں کا سامنا کیا, اب اگر آزاد کشمیر میں کوئی بھی نئی موومنٹ اٹھتی ہے تو ریاست اپنی رٹ کا پورا دفاع کرے گی. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ اشرافیہ کی مراد کا نوٹیفیکیشن انہوں نے کم نہ کیا تو ہم بغیر واپس نہیں جائیں گے یہ نوٹیفیکیشن کے بغیر. تو آزاد کشمیر میں انارکی کی فضا نہیں پھیلے گی, تصادم کی طرف نہیں جائیں گے آپ لوگ؟ پہلی میں آپ کی تھوڑی سی کلیئرنس کر رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی وزیر اعظم صاحب کا ذکر کیا تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے بیانیے میں تضاد ہوتا ہے, اور میں آن ریکارڈ بات کروں گا کہ جب یہ ایکشن کمیٹی سٹارٹ ہوئی تو وہ بڑے کہہ رہے ہیں بڑے جوش و جذبے میں تقاریر میں یہ سناتے ہوتے تھے کہ جناب یہ ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے یہ میری تقاریر میں سے چرائے گئے جملے ہیں. جی, جو جو میں نے سینٹ آف قائمہ کمیٹی میں بات رکھی تھی اس سے یہ ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. آج وہی اسٹیٹ کا پرائم منسٹر جن کا نام جناب انوار الحق صاحب ہیں, آج وہ اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں. یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. میں ان کو کوئی لوز بات نہیں کروں گا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ان کا بیانیہ
بیانیاں جھوٹ پہ مبنی ہیں. یہ 2 سال پہلے کیا بات کر رہے تھے, 2 سال بعد کیا بات کر رہے ہیں. 2 سال پہلے ایکشن کمیٹی کا بیانیہ درست تھا, جو ان کی تقاریر کے چرائے ہوئے جملے تھے. آج جو ایکشن کمیٹی جو ہے وہ جتھا بن گئی ہے, وہ اپنا اینٹی ریاست ہو گئی ہے, وہ ریاست کے اندر افراتفری پھیلا رہی ہے. وہ کیا یہ وہی 2 سال پہلے والی ایکشن کمیٹی, وہی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے, کوئی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی. جس چارٹر آف ڈیمانڈ کو یہی انوار الحق صاحب جو ہے سیکنڈ کرتے تھے, آج جو ہے یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ ایکشن کمیٹی غلط ہو گئی ہے. لہٰذا یہ سامنے ان کا معیار کہ وہ ہمیشہ دوہرا معیار رکھتے ہیں, اور صرف اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے. ان کو کسی ریاست کے ساتھ, کسی ممبر اسمبلی کے ساتھ, کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ صرف اپنے اقتدار کے طول کے لیے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کبھی ایک بیان, کبھی دوسرا بیان, کبھی کوئی ڈائلاگ مار دیتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا کچھ بھی نہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ جو کام میں نے ایز اے پرائم منسٹر آزاد کشمیر کی تاریخ میں کیا وہ کسی اور وزیر اعظم نے نہیں کی ہے. آخر کیا وجہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, وہ اپنا فیصلہ خود کیوں نہیں کر پاتے؟ کون سے کام مجھے بتائیں, کون سے کام؟ وہ کہتے ہیں میں نے بیوروکریسی کے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دی, جو کرپشن ہوتی ہے کسی کا کوئی کام نہیں ہو رہا. کون سی بیوروکریسی آپ نے جڑ سے اکھاڑی ہے؟ وہ آج بھی اپنی عیاشیاں اسی طرح کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ نے بڑے کام, آپ بتائیں نا آپ نے کیا کام کیے ہیں. رٹھوا رام برج کی بات کرتے ہیں, ایکشن کمیٹی پریشرائز آپ کو نہ کرتی تو مزہ تو تب ہے نا سر. یہ جتنے کام ہوئے ہیں آپ خود کرتے, پھر ہم کہتے جی آپ کو کریڈٹ جاتا ہے. یہ کوئی کریڈٹ, یہ کہہ لیں جی کہ رٹھوا رام برج ہو گیا, بجلی سستی ہوگی, آٹا سستا ہو گیا, ٹیکسز میں کمی ہو گئی ہے, یہ کریڈٹ ان کو نہیں جاتا. یہ کریڈٹ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو جاتا ہے, آزاد کشمیر کی عوام کو جاتا ہے, اور ہمارے اوورسیز بھائیوں کو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے یہ کام کروایا. یہ کسی بھی صورت عوام کو سہولت دینے کے لیے نہیں آتے اقتدار کے اندر. شوکت نظمی صاحب, آپ نے کہا کہ جب ہم نے یہ جو آٹا اور بجلی گیس ہے اس کو سستا کروایا تو اس کے بعد لا منسٹر جو ہیں وزیر لوکل گورنمنٹ فیصل ممتاز راٹھور, وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کی بہت بڑی کامیابی, آپ سیاست میں آئیں اور اس کو اپنی جو اچیومنٹ ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ وہی لا منسٹر اپنے حلقے میں ایک عوامی ہجوم سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ جو نقاب پوش ہیں مختلف جتھوں کی صورت میں آ کر یہ جو ریاست کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں, ریاست کا نظام مفلوج کر دیتے ہیں, چلنے کے قابل نہیں چھوڑتے, تو دوسری طرف آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں آئیں. آخر یہ کھلا تضاد نہیں؟ سر دیکھیں, بیسیکلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو ڈی فریم کرنے کے لیے مختلف حربے ہیں اداروں کی, حکومت کے. تو میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ اس نے الیکشن میں جانا ہے نہیں جانا. اس کے لیے ہمیں بیٹھنا پڑے گا, مشاورت کرنی پڑے گی. فی الحال جو اس وقت تک بھی میں بات کر رہا ہوں, میں نے اس سے پہلے بھی انٹرویوز دیے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے الیکشن میں جانا ہے یا نہیں جانا. ہاں, اس کے لیے طریقہ کار طے ہوگا. ہم کمیٹیاں بنا رہے ہیں, عوام کے اندر جائیں گے, عوام سے مشورہ کریں گے, جو عوام بتائے گی وہ کیا جائے گا. جہاں تک رہی ان کی بات, تو جہاں ان کے پرائم منسٹر کی جو بیانیے میں جو ہے وہ تضاد ہے, تو ان کا کیا دین ایمان ہے. یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں, باہر جا کے کوئی بات کرتے ہیں, ان کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم الیکشن میں نہ جائیں تو آپ یہ جو آپ کے ساتھ اتنا بڑا عوام کا ہجوم ہے تو یہ اپنی پارٹیوں کی طرف یہ لوگ چلے جائیں گے. انہوں نے دوبارہ انہی چہروں کو منتخب کروا کر اسمبلی میں بھیجنے جو پچھلے 75 سال سے اسمبلی میں موجود ہیں. نظام کیسے ٹھیک ہوگا, جوں گا توں رہ جائے گا؟ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. دیکھیں, ہمارا جھگڑا ریاست کے نظام کے ساتھ ہے, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریاست کے ساتھ ہے. ہمارا اس کے علاوہ کوئی بڑا لمبا چوڑا وہ اس میں کوئی میکانزم نہیں ہے یا کوئی فلاسفی نہیں ہے اس کے اندر. چارٹر آف ڈیمانڈ آپ کے سامنے ہے, کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ نہیں ہے, کوئی ایٹم بم اس کے اندر ڈسکس نہیں ہو رہا, کوئی ادارہ کوئی ملک اس کے اندر جو ہے ڈسکس نہیں ہو رہا. ہم اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ ڈسکس کرتے ہیں. اب جہاں تک رہی سیاسی جماعتیں, وہ تو ہیں, ہم نے کسی بھی سیاسی جماعت کو برا بھلا نہیں کہا. ہمارے ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کے ورکر موجود ہیں. ہاں, تکلیف اس کو ہو رہی ہے, ان آقاؤں کو ہو رہی ہے کہ جن کو پتہ ہے کہ اگر آج یہ نظام اسٹیبلش ہو گیا, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اگر یہ ڈاؤن سائزنگ کروا گئی, اس ریاست کا بوجھ جو ہماری شکلوں میں ان کے اوپر موجود ہے یہ کم ہو گیا, تو کل ہمارا جو ہے اسمبلی میں آنا فضول ہے. لہٰذا وہ تو اس چیز کو کر رہے ہیں, اس کی اگینسٹ بات کر رہے ہیں, لیکن جو ہمارا ورکر ہے ان کا, میں بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میں کہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو ورکر ہیں وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں. لہٰذا ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے. سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کریں, لیکن ہمیں یہ امید ہے, جو شعور ہم نے عوام کو دے دیا ہے, کہ جو کل جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی ہوگی, آپ سب لوگوں نے اس کے ساتھ آ کے سٹینڈ کرنا ہے, اور ہمیں امید ہے لوگ سٹینڈ کریں گے. ایک بہت امپارٹنٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے ایک نوٹیفیکیشن کیا حکومت آزاد کشمیر نے, پرائم منسٹر انوار الحق آزاد کشمیر میں ایک نئی فورس بنانے جا رہے ہیں رینجرز کے نام سے. تو اگر یہ فورس بنائی جاتی ہے, دیکھیں کہ آزاد کشمیر جو ہے یہاں کے لوگ بہت پرامن لوگ ہیں, جہاں سے پہلا بھی الیکشن ہوئے, بلدیاتی الیکشن ہوئے جو 31-32 سال کے بعد ہوئے, اس میں کوئی تصادم نہیں ہوا, کسی کی جان نہیں گئی, تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ سر دیکھیں, یہ میں کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر یہ بہت بڑی غلطی کی جا رہی ہے
پہلی غلطی وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے اور کرنل وقار نور صاحب نے کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو 11 مئی کے انہوں نے FCPC کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور اس کے بعد باقاعدہ ریہرسلز کروائی گئی تھیں پولیس کو, ایک اشتعال دلایا گیا تھا. پھر جب آپ نے لوگوں میں ایگریشن پیدا کیا تو لوگوں نے اس کا آپ کو جواب دیا. تو یہ اب یہ دوبارہ غلطی کرنے جا رہے ہیں, لیکن اب کی جو یہ غلطی کر رہے ہیں اس کو یہ قانونی جو ہے وہ دے رہے ہیں, سپورٹ دے رہے ہیں. تو میں تھوڑا سا اس پہ قانونی بات کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ایک متنازع خطہ ہے اور اس متنازع خطے میں اس طرح فورسز کو لا کے سیٹل کرنا تو یہ تھوڑا پرابلم بنے گا. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-3 چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا. سر اس میں یہ کہ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 47 1948 اور دیگر بین الاقوامی معاہدوں کے تحت جموں کشمیر کو ایک متنازع خطہ تسلیم کیا گیا ہے جہاں کے عوام کو اپنے مستقبل کے تعین کے لیے استواب رائے کا حق دیا گیا ہے. بین الاقوامی قوانین کے تحت 2 بنیادی اصول اس تناظر میں انتہائی اہم ہیں. اقوام متحدہ کا چارٹر کا آرٹیکل 2.4 کسی بھی ریاست کو یہ اجازت نہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے کسی خطے کی خود مختاری یا جغرافیائی سالمیت کو نقصان پہنچائے. خود ارادیت کا حق اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 1.2 کے تحت کشمیری عوام کو اپنے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کرنے کا غیر مشروط حق حاصل ہے. اس قانونی فریم ورک میں آزاد کشمیر میں رینجرز فورس جیسے بیرونی نیم فوجی دستے تعینات کرنا نہ صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے بلکہ کشمیری عوام کے بنیادی حقوق پر بھی ضرب لگانا ہے. اقوام متحدہ نے جموں کشمیر کو غیر فوجی زون قرار دیا ہے. کسی بھی غیر مقامی فورس کی تعیناتی اس عالمی معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہوگی. آزاد کشمیر کا عبوری آئین 1974 خطے کو محدود خود مختاری دیتا ہے. کسی غیر مقامی فورس کو یہاں تعینات کرنا مقامی قوانین کے ساتھ ساتھ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 257 جس میں کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق دفعات شامل ہیں کی بھی خلاف ورزی ہوگی. اب اس سے اگر ہم اور بھی اس سے پیچھے جائیں کہ اگر یہ فورسز عوامی احتجاج کو دبانے کے لیے استعمال کی گئیں تو یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر 1948 اور جینوا کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی ہوگی. کیونکہ اس سے پہلے بھی 1954 میں پنجاب کانسٹیبلری لائی گئی, اسی طرح 2024 کے مظاہروں میں پولیس کو لایا گیا, 2025 میں یہ تحریک جاری ہے. تو اگر آپ اس طرح کریں گے تو یہ کیونکہ ایک متنازع خطہ ہے تو اس کی پوزیشن جو ہے ذرا تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوگی, تو یہ پرابلم کریٹ ہوگی. لہٰذا میں اپنے ان حکمرانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ایسا کوئی کام وہ نہ کرے کہ یہ کل آپ کو جو ہے وہ سبکی اٹھانی پڑے. میرا لاسٹ کوشچن آپ سے یہ کہ کیا دیکھتے ہیں یہ جو آپ کا اتحاد بنا ہوا ہے, عوام کا اتنا بڑا ہجوم آپ کے ساتھ ہے, یہ کب تک چلے گا؟ سر اللہ سے اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور میں بڑا پر امید ہوں اپنے رب کی ذات سے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ جب تک یہ تحریک اسی طریقے سے چلتی رہے گی. ہماری ایک SOP ہے, میں آج رپیٹ کروں گا کہ یہ تحریک غیر سیاسی مین جو سیاست آج کل ہو رہی ہے, سیاست اس کے اندر ہے. کیا سیاست ہے؟ اپنے حقوق لینے کے لیے ہم سیاست کر رہے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے. غیر سیاسی مراد جو سیاست, گندی سیاست, جو انٹرسٹ کی سیاست کی جا رہی ہے اس سے یہ پاک ہے. یہ تحریک غیر سیاسی, غیر نظریاتی, بغیر کسی ملک کو برا بھلا کہے, بغیر کسی ادارے کو برا بھلا کہے, صرف اور صرف آپ کے بنیادی حقوق کی تحریک ہے. تو جب تک ہم اس SOP کے اوپر قائم رہے عوام ہمارے ساتھ جڑی رہے گی, کیونکہ اس کے اندر کسی بھی نظریے کی, کسی بھی سیاسی جماعت کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی. لہٰذا کسی کو ایسا موقع نہیں ملے گا کہ جو ہم پہ انگلی اٹھا سکے. تو جب آپ ایک سیدھی راہ پہ چلیں گے تو میرے خیال سے رب کی بھی مدد ہوگی. جب رب کی مدد ہے تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی اور اس تحریک کو کوئی بھی نہیں روک سکے گا, اس کو کوئی بھی توڑ نہیں سکے گا. اور امید ہے یہ عوام انشاءاللہ جڑی رہے گی اور اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ مکمل کروائے گی. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین, آپ نے شوکت نواز میر صاحب کی گفتگو سنا اور مجھے اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.